بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہب بن منبع حضرت ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ دنیا فنا ہونے والی اور زوال پذیر ہونے والی ہے اور آخرت کا مقام بقا اور سکون والا ہے۔ اے میری ماں، ہم علیحدگی اختیار کر لیں۔ تو دونوں ماں بیٹا لبنان کے پہاڑ کی طرف چلے گئے اور لبنان کے پہاڑ میں اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ دن کو روزہ اور رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، درختوں کے پتے کھا کر اور بارش کا پانی پی کر گزارا کرتے تھے۔ کافی عرصہ وہاں رہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر میدان میں افطاری کے لیے گھاس کی تلاش میں گئے تاکہ اس سے روزہ افطار کریں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اترے، اسی وقت ملک الموت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے، السلام علیکم یا مریم الصائمہ، اے روزہ رکھنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تیرے خوف سے میرے ہوش و حواس گم ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا، میں چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی تعظیم کرنے والا نہیں، اور میں روحوں کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، تو یہاں ملاقات کے لیے آیا ہے یا جان لینے کے لیے؟ ملک الموت نے کہا، تو موت کے لیے تیار ہو جا اور سامان اپنے ہاتھ میں لے لے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تو مجھے اتنی اجازت نہیں دیتا تاکہ مجھ سے پیار کرنے والا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا لخت جگر اور میرے دل کے باغ کا پھول آ جائے؟ تو موت کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے ایسا حکم نہیں ملا، کیونکہ میں ایک فرمانبردار بندہ ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کے حکم کے بغیر ایک مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا، اور اللہ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنے سے دیر لگا دی، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھاس ترکاری لے کر پہاڑ پر آئے اور اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا کہ وہ خواب میں سوئی ہوئی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ وہ فرض نماز پڑھ چکی ہیں۔ گھاس ترکاری کو دیکھ کر محراب کے سامنے زیادہ رات گئے تک کھڑے رہے اور اپنی ماں کی طرف دیکھا اور نہایت عاجزی اور دردناک آواز سے پکارا، السلام علیکم، تجھ پر خدا کی رحمت ہو میری ماں، رات زیادہ گزر چکی ہے اور روزہ دار سب روزہ افطار کر چکے ہیں اور نیک لوگ اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہیں۔ آپ بھی نماز کے لیے اٹھیے، کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے آج نہیں اٹھیں گی اور نماز نہیں پڑھیں گی؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ کبھی کبھی نیند میٹھی اور اچھی معلوم ہوتی ہے، شاید آپ غلبہ نیند کی وجہ سے نہیں اٹھ رہی۔ محراب کے سامنے آ کر کھڑے رہے اور آپ نے کچھ نہ کھایا اور نہ ہی پیا، یہاں تک کہ رات کے 2 حصے گزر گئے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آپ والدہ ماجدہ کے ساتھ مل کر ایک جگہ روزہ افطار کریں گے۔ پھر کھڑے رہے اور آواز غمگین اور دل اندھوگین سے پکارا، السلام علیکہ۔ پھر لوٹ آئے اور محراب کے سامنے آ کر کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا منہ اپنی والدہ کے چہرے پر رکھ کر روئے اور پکارنے لگے، السلام علیکہ یا اماں، رات گزر چکی ہے اور صبح ہو گئی ہے اور نماز کا وقت گزر گیا ہے۔ آسمان کے ملائکہ اور جن ان کا رونا سن کر رو پڑے اور پہاڑ کانپ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ملائکہ کی طرف کہ تم کیوں روتے ہو؟ ملائکہ نے عرض کی، اے پروردگار عالم، تو علام الغیوب ہے اور خوب جانتا ہے۔ پھر خدا نے وحی بھیجی کہ ہاں، میں خوب جانتا ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں۔ اور ایک دم پکارنے والے نے پکارا، اے عیسیٰ، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ کی والدہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عظیم اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھا لیا اور گریہ وزاری کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اب کون ہوگا میری وحشت کا رفع کرنے والا اور راحت کے وقت سکون دینے والا، اور کون میری غربت کا غمگسار ہوگا اور میری کون مدد کرے گا؟ اللہ نے عبادت کے وقت وحی بھیجی کوہ لبنان کی طرف، اور روح اللہ کو نصیحت والی باتیں کہیں، اور کوہ لبنان نے کہا، یا روح اللہ، آپ کیوں اس قدر بے قرار ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دوسرا انیس چاہتے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ لبنان سے جب یہ بات سنی
تو پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں میں بنی اسرائیل کی طرف گئے اور پکارا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل، اور انہوں نے کہا، اے خدا کے بندے تو کون ہے؟ تیرے حسن و مال سے ہمارے سب مکانات روشن اور منور ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری ماں سفر میں مر گئی ہے اور آپ لوگوں سے اتنی التجا ہے کہ آپ مجھے کوئی میری والدہ مرحومہ کے غسل اور کفن و دفن میں میری مدد کیجیے۔ تو انہوں نے کہا، اے روح اللہ، اس پہاڑ میں تو سانپ اور بچھو بر ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا میں سے عرصہ 300 برس سے کوئی بھی اس پہاڑ پر گیا ہی نہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر پہاڑ کی طرف لوٹ آئے اور وہاں 2 خوبصورت جوانوں کو دیکھ کر سلام کیا اور انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی اپنا ماجرا بیان کیا کہ میری ماں سفر کو آئی تھی اور اس پہاڑ پر انتقال کر گئی ہیں، آپ دونوں صاحب اس کے کفن و دفن میں میرے شریک ہو جائیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ تو غم مت کر، یہ نوجوان میکائیل علیہ السلام تھا اور دوسرا اسرافیل علیہ السلام تھا، اور یہ خوشبودار کفن تیرے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور تمہاری والدہ کو غسل اور کفن دینے کے لیے آسمان سے خوبصورت حوریں اتر رہی ہیں۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کی والدہ کی قبر کھودی اور حسب دستور نماز جنازہ پڑھ کر میت کو اس قبر میں دفن کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب العالمین تو میرا حال جانتا ہے اور میری بات کو سنتا ہے، میرا حال تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میری والدہ نے جس وقت انتقال کیا تھا اس وقت میں حاضر نہیں تھا، اب تو حکم فرما کہ وہ مجھ سے باتیں کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر کے پاس آ کر دردناک آواز سے پکارا، السلام علیکہ یا اماں، یعنی تجھ پر سلام ہو۔ اور انہوں نے قبر سے جواب دیا کہ اے میرے محبوب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اماں، تو نے اپنی جگہ کیسی پائی اور اپنے رب کو کیسا پایا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرا لوٹنا اچھا لوٹنا ہے اور میری جگہ بہت اچھی ہے، اور اپنے رب اللہ تعالیٰ کو نہایت مہربان اور راضی پایا ہے اور اللہ کی ناراضگی نہیں دیکھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اماں، آپ نے موت کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس نے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ترجمہ کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کا نبی بنا کر بھیجا، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ اے میرے حبیب، تجھ پر قیامت کے دن تک سلام ہو۔ مزید ایسی اسلامک اور سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ماریہ خان وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔